بتانا ضروری ہے کہ بڑے اہم ریمارکس، بڑی اہم آبزرویشنز جو عدالت کی طرف سے سامنے آ رہی ہیں، سوالات اٹھائے جا رہے ہیں جو جواب جمع کروایا گیا اور پھر اس کے اوپر جو دلائل دیے جا رہے ہیں حامد خان کی طرف سے. لیکن یہ نارمل پروسیجر ہوتا ہے، کسی بھی کورٹ روم کا ایک نارمل پروسیجر ہوتا ہے. اس کے اندر عدالت اپنی تشفی کے لیے، اپنی تسلی کے لیے جو دلائل دیے جا رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر سوال بھی اٹھاتی ہیں، اپنی تسلی کے لیے اس کے اوپر کاؤنٹر کویشچن بھی ہوتے ہیں، کاؤنٹر آرگیومنٹ بھی مانگتی ہے. اور ہر طرح سے کہا جاتا ہے جو بھی کلائنٹ کے وکیل ہوتے ہیں کہ عدالت کو سمجھائیں اور بتائیں اور رہنمائی کریں کہ کیوں آپ یہ جواب دے رہے ہیں. بالکل، معاملے کو جاننے کے لیے اور بھرپور موقع دینے کے لیے بالکل کہ آپ ڈیفینڈنٹ جو ہے اس کے وکیل کو بھرپور موقع دیں. اس وجہ سے معاملے کو جاننے کے لیے بہت سے سوالات کیے جاتے ہیں. بالکل آپ وجہ فرما رہی ہیں کہ استفسار بھی کیا جاتا ہے اور آرگومنٹس بھی کیے جاتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اگر جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کھل کر آپ اپنے آپ کو جسٹیفائی کریں اور یہ معاملہ ہے کیا ان ڈیپتھ اس کو جاننے کے لیے اور کیوں کن حالات میں دیا گیا ہے. تو اس لیے یہ آبزرویشنز بھی سامنے آتی ہیں، لیکن یہ بڑی اہم آبزرویشنز ہوتی ہیں. جسٹس بابر ستار نے کہا کہ جو جواب داخل کیا گیا لگتا ہے کہ نتائج کا احساس نہیں ہے. بار بار ہم سمجھا رہے ہیں کہ سیاسی رہنما کی بہت ذمہ داری ہوتی ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ہمیں فتح مکہ سے سیکھنا چاہیے اس لیے کہ اشتعال پیدا نہ ہو. حامد خان صاحب بار بار ہم سمجھا رہے ہیں لیکن چلیں آپ اپنے دلائل مکمل کریں. اچھا، مزید بھی سماعت آگے بڑھی ہے. چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جو کچھ ہوا وہ بھی اشتعال دلانے کا نتیجہ تھا. آپ کو بار بار یہ چیز سمجھا رہے ہیں کہ یہ معاملہ بہت سنگین ہے. کہ بڑا اہم ریمارک حامد خان سے جو کہ عمران خان کے وکیل ہیں، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بار بار یہ چیز سمجھا رہے ہیں کہ یہ معاملہ بہت سنگین ہے. سیاسی لیڈر پر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کیا الفاظ استعمال کرے. ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور فتح مکہ سے سیکھنا چاہیے. یہ بھی کہا چیف جسٹس صاحب نے کہ ڈسٹرکٹ جج کے بارے میں جس طرح کی زبان استعمال کی گئی وہ انتہائی نامناسب تھی. اب کچھ گراؤنڈ رولز بھی طے کر رہی ہے، لے ڈاؤن کر رہی ہے عدالت. بالکل، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ آپ کو بار بار یہ چیز ہم سمجھا رہے ہیں کہ یہ معاملہ بہت سنگین ہے. سیاسی لیڈر پر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کیا الفاظ استعمال کرے. اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے یہ بھی کہا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور فتح مکہ سے سیکھنا چاہیے. ڈسٹرکٹ جج کے بارے میں جس طرح کی زبان استعمال کی گئی وہ انتہائی نامناسب تھی. مدینہ منورہ میں جو کچھ ہوا وہ بھی اشتعال دلانے کا نتیجہ تھا. اور یہ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کو ہم بار بار یہ چیز سمجھا رہے ہیں کہ یہ معاملہ بہت سنگین نوعیت کا ہے. بالکل. اور پھر سماعت میں آگے حامد خان نے اپنے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ نے 2014 میں عمران خان کی وضاحت قبول کرتے ہوئے وسیع القلبی کا مظاہرہ کیا، یعنی بڑے دل کا مظاہرہ کیا. 2014 میں سپریم کورٹ نے عمران خان کی وضاحت قبول کرتے ہوئے حامد خان نے کہا کہ موجودہ توہین عدالت اور 2014 کے عمران خان کے خلاف کیس ایک جیسے ہیں. ہائی کورٹ کو سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو سامنے رکھ کر بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. حامد خان نے فاضل ججز سے یہ استدعا کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں آرٹیکل 19 کی اہمیت کو بھی تسلیم کیا. سیاستدان کئی مرتبہ نادانستہ کچھ الفاظ کہہ جاتے ہیں. اس کے اوپر سوال کیا جسٹس طارق جہانگیری نے کہ کیا آپ نے عمران خان کو بتایا کہ تشدد سے متعلق میڈیکل رپورٹ نے تردید کی تھی. حامد خان عمران خان کے وکیل اپنے دلائل دے رہے تھے اور انہوں نے دلائل دیتے ہوئے کہا 2014 کا جو عمران خان کا توہین عدالت کا کیس تھا اس کا حوالہ دیا اور کہا کہ سپریم کورٹ نے 2014 میں عمران خان کی وضاحت قبول کرتے ہوئے وسیع القلبی کا مظاہرہ کیا. موجودہ توہین عدالت اور 2014 کے عمران خان کے خلاف کیس ایک جیسے ہیں. حامد خان نے کہا کہ ہائی کورٹ کو سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو سامنے رکھ کر بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں آرٹیکل 19 کی اہمیت کو بھی تسلیم کیا. یہ بھی کہا حامد خان نے دلائل دیتے ہوئے کہ سیاستدان کئی مرتبہ نادانستہ کچھ الفاظ کہہ جاتے ہیں. اس پر جسٹس طارق جہانگیری نے سوال کیا حامد خان سے کہ کیا آپ نے عمران خان کو بتایا کہ تشدد سے متعلق میڈیکل رپورٹ نے تردید کی تھی. حامد خان نے عمران خان کے وکیل اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کی وضاحت قبول کرتے ہوئے عدالت وسیع القلبی کا مظاہرہ کرے. موجودہ توہین عدالت اور 2014 کے عمران خان کے خلاف کیس ایک جیسے ہیں. ہائی کورٹ کو سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو سامنے رکھ کر بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. حامد خان نے کہا سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں آرٹیکل 19 کی اہمیت کو بھی تسلیم کیا اور سیاستدان کئی مرتبہ نادانستہ کچھ الفاظ کہہ جاتے ہیں. حامد خان یہ کیس پلیڈ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے عمران خان کو بتایا کہ تشدد سے متعلق میڈیکل رپورٹ نے تردید کی تھی. جسٹس طارق جہانگیری نے یہاں پر یہ استفسار کیا ہے اور جسٹس طارق جہانگیری نے جو سوال کیا ہے
یہ اس کانٹیکسٹ میں کیا ہے کہ عمران خان نے کہا کہ وہ شہباز گل سے متعلق جو خبر آئی تھی، شہباز گل کی جو صورتحال تھی اس کی وجہ سے ہی گاٹ کیریڈ اوے اور انہوں نے اس طرح کی زبان استعمال کر دی. تو جسٹس طارق جہانگیری نے کہا کہ کیا آپ نے، یعنی حامد خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ نے عمران خان کو بتایا کہ تشدد سے متعلق میڈیکل رپورٹ نے تردید کی تھی؟ چیف جسٹس صاحب نے کہا آبزرویشن دیتے ہوئے اس معاملے پر کہ معاملہ یہ ہے کہ شہباز گل والا مقدمہ عدالت کے سامنے زیر سماعت تھا. جسٹس جہانگیری نے سوال کیا کہ عمران خان کو بتایا گیا کہ میڈیکل بورڈ نے ٹارچر کی تصدیق نہیں کی. جسٹس طارق محمود جہانگیری نے یہ بھی کہا کہ میڈیکل بورڈ میں انتہائی سینئر ڈاکٹر شامل تھے. اس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ جوڈیشل آرڈر کی اہمیت ہے یا محض تاثر پر جائیں گے. چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ کی ساری لیگل ٹیم عدالت میں موجود تھی. مزید آگے بڑھ رہی ہے سماعت اور اس میں چیف جسٹس صاحب کے ریمارک سامنے آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ معاملہ یہ ہے، شہباز گل والے معاملے پر کہتے ہیں معاملہ یہ ہے کہ شہباز گل والا مقدمہ عدالت کے سامنے زیر سماعت تھا. سوال کیا جسٹس جہانگیری نے کہ عمران خان کو کیا بتایا گیا کہ میڈیکل بورڈ نے ٹارچر کی تصدیق نہیں کی. یہ بھی کہا کہ میڈیکل بورڈ میں انتہائی سینئر ڈاکٹر شامل تھے. اس پر چیف جسٹس نے یہ ریمارک دیا کہ جوڈیشل آرڈر کی اہمیت ہے یا محض تاثر پر جائیں گے. آپ کی ساری لیگل ٹیم عدالت میں موجود تھی. یہ بھی کہا گیا حامد خان کو. چیف جسٹس نے کہا کہ یہ معاملہ یہ ہے کہ شہباز گل والا مقدمہ عدالت کے سامنے زیر سماعت تھا. اور جسٹس جہانگیری نے یہ سوال کیا کہ عمران خان کو بتایا گیا کہ میڈیکل بورڈ نے ٹارچر کی تصدیق نہیں کی. میڈیکل بورڈ میں انتہائی سینئر ڈاکٹرز شامل تھے. جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کہا کہ جوڈیشل آرڈر کی اہمیت ہے یا محض تاثر پر جائیں گے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ سوال کیا. آپ کی ساری لیگل ٹیم عدالت میں موجود تھی. چیف جسٹس نے کہا کہ جوڈیشل آرڈر کی اہمیت ہے یا محض تاثر پر جائیں گے، کیونکہ اب جو سماعت پہنچی ہے وہ اس وقت جو ڈسکس ہو رہا ہے وہ شہباز گل کا معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے، جس کی بنیاد پر عمران خان کا یہ موقف ہے. جواب میں انہوں نے یہ داخل کیا ہے موقف کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں. تو اس پر یہ عدالت کہہ رہی ہے کہ جوڈیشل آرڈر کی اہمیت ہے یا محض تاثر پر جائیں گے، کیونکہ میڈیکل رپورٹ نے وہ جو تشدد کا معاملہ تھا اس کی تردید کی تھی. یہ سوال بھی کیا جا رہا ہے ججز کی طرف سے کہ میڈیکل جو ٹیم تھی، جو ایک بورڈ بنایا گیا تھا، اس نے شہباز گل پر تشدد کی تردید کی تھی اور اس کی تصدیق نہیں کی تھی. تو آپ کیا صرف تاثر کی بنیاد پر اس طرح کے بیانات دیں گے؟ کیونکہ یہ جو معاملہ ہے اسی کی بنیاد پر عمران خان نے یہ جو الفاظ استعمال کیے، جس پر ایکشن لیا اور ان کو شو کاز نوٹس دیا گیا ہے، جس سے متعلق آج یہ سماعت ہو رہی ہے. اور ابھی تک کی سماعت، ابھی تک کے جو دلائل ہوئے ہیں اس میں یہ پوچھا جا رہا ہے سینئر ججز کی طرف سے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، کہ کیا آپ اس معاملے کے میگنیٹیوڈ کو، اس کی گریوٹی کو سمجھتے ہیں، اس کی سنگینی کو سمجھتے ہیں یا نہیں. اور اس پر سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں کہ لگ ایسا رہا ہے کہ آپ اپنے موکل کی، آپ اپنے کلائنٹ کی جو بیان ہے جو جلسے میں انہوں نے کہا تھا اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اپنے دلائل جاری رکھیں، دلائل مکمل کریں، لیکن ابھی تک جو آبزرویشن سامنے آئی ہیں اس سے یہ جو جواب جمع کرایا عمران خان نے اس پر غیر مطمئن دکھائی دے رہے ہیں ججز. اور یہ کہا جا رہا ہے، اور یہ اس میں دکھنے میں بھی آیا ہے کہ انکنڈیشنل اپالوجی کا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا عمران خان نے. ابھی جو ریسنٹ جو کل انہوں نے اپنا جواب، دوسرا جواب داخل کیا، اور یہ بھی قابل غور بات ہے کہ جو پہلا جواب داخل کیا گیا تھا اس کو تو اس پر شدید افسوس کا اظہار کیا گیا تھا، تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا، اور ایک اور موقع دیا گیا تھا کہ آپ سوچ سمجھ کر جواب داخل. اب یہ جو سوچ سمجھ کر جواب جمع کرایا گیا ہے، آج جو دلائل دیے جا رہے ہیں اور جو عدالت سوالات کر رہی ہے اور پھر پوچھ رہی ہے اپنی سیٹسفیکشن کے لیے عمران خان کے وکیل سے، معلوم اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک ایک کر کے جو جواب کل عمران خان نے جمع کروائے اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اور بڑے غور سے، بالکل بڑے غور سے ڈسکس کیا جا رہا ہے. پہلے معاملہ تھا کہ یہ کیوں دیا گیا اور مجمع میں کس طرح سے بیان دے دیا، اس کے اوپر سوال اٹھا، اور اب شہباز گل والے معاملے کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. تو اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے پوچھا اور بلکہ یہ ریمارک دیا کہ معاملہ یہ ہے کہ شہباز گل والا مقدمہ عدالت کے سامنے زیر سماعت تھا. عمران خان کو بتایا گیا کہ میڈیکل بورڈ نے ٹارچر کی تصدیق نہیں کی. جسٹس جہانگیری نے سوال کیا حامد خان سے. پھر یہ بھی کہا کہ میڈیکل بورڈ میں انتہائی سینئر ڈاکٹرز شامل تھے. چیف جسٹس نے کہا کہ جوڈیشل آرڈر کی اہمیت ہے یا محض تاثر پر جائیں گے. آپ کی ساری لیگل ٹیم عدالت میں موجود تھی. چیف جسٹس نے یہ بھی کہا. شہباز گل والے معاملے کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے حامد خان نے اسی اسنا میں دلائل دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ نے 2014 میں عمران خان کی وضاحت قبول کرتے ہوئے وسیع قلبی کا مظاہرہ کیا تھا، بڑے دل کا مظاہرہ، کھلے دل کا مظاہرہ کیا تھا. تو موجودہ توہین عدالت اور 2014 کے عمران خان کے خلاف کیس ایک جیسے ہیں. ہائی کورٹ کو سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو سامنے رکھ کر بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے.